اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سے کہا کہ جاؤ ان کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام مشاہدہ کر کے آئے تو آ کے عرض کرنے لگے اللہ جہنم تو ایسی جگہ ہے کوئی بھی وہاں نہیں جانا چاہے گا، اگر ان کو یعنی وہاں کے عذابات کا پتہ چل جائے، ان کے بارے میں بتا دیا جائے، کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا وہاں۔ اور جنت تو ایسی جگہ ہے جب ان کو پتہ چل جائے کسی ایک کو بھی دنیا میں انسانوں میں سے کسی بھی مخلوقات میں سے، تو جنت کا اگر ان کو پتہ چل جائے وہاں کی نعمتوں عیاش اور ہمیشگی کا، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت سے خود کو محروم دیکھنا چاہے، ہر کوئی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اب ان میں جانے والے راستوں کو دیکھ کے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام راہوں کو یعنی مشاہدہ اللہ نے کروایا ان کو، تو انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ جہنم کا راستہ تو اتنا سہل اتنا آسان ہے کہ لوگ وہاں تو گرتے چلتے پڑتے جائیں گے، وہ خواہشات سے خواہشات نفس سے ڈھانپ دیا گیا ہے، جو کوئی نفسوں کی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا تو وہ اسی راستے پہ جا رہا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور اللہ جی جنت کا راستہ تو بہت مشکل کر دیا گیا ہے، شریعت پہ عمل نفس پہ قدم رکھ کے چلنے والی بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کا فاصلہ 2 قدم پہ ہے، پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ شریعت پہ عمل کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کی جو ابھارتا ہے برائی پہ، جو اکساتا ہے نافرمانی پہ، جو انسان کو ورگلاتا ہے اللہ کی حدود سے بغاوت پہ، اس کو کچلا جائے۔ اس پہ قدم رکھتے ہیں آپ اگر، آسان راستہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اچھا اس پوری آیت کو ذکر کرنے کا جو یہاں پہ چل تو رہا ہے قصہ بنی اسرائیل کا، ان کا تعارف، ان پہ انعامات اللہ تعالیٰ وہ سارے گنوا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگلی آیتوں میں یہی چلتا آ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ بھی انعام کیا، یہ بھی کیا، انعام بنی اسرائیل کے ہو رہے ہیں ذکر، اور باتیں بھی انہی سے متعلق ہو رہی ہیں، قصہ بھی انہی کا چل رہا ہے۔ بیچ میں اللہ نے ایمان والوں کی، یہودیوں عیسائیوں کا ذکر کر کے اور صابیوں کا ذکر کر کے کیوں ارشاد فرمایا جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا؟ دراصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ یہود میں جو ایک تعصب تھا، نسل پرستی تھی، خود پسندی تھی، وہ اکڑ اور غرور جو ہے وہ توڑنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا، خواہ کسی بھی دین پہ زندگی گزار کے گیا ہو، نیک رہا ہو اپنی شریعتوں کے مطابق، اور اب جو ہے وہ عمل کرتا رہا ہوگا، تو اللہ کا لیے اللہ کے ہاں وعدہ ہے کہ اللہ ان کو اجر عطا کریں گے، انہیں نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کو تمام شریعتوں کا ناسخ بنا کے بھیجا ہے، تمام شریعت منسوخ، اور اب شریعت محمدیہ پہ عمل کیا جائے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدیہ پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، جنت کی نعمتیں عطا کریں گے انشاءاللہ۔